جن کے اکثر وقت میں شدید جسم میں درد رہتا ہے، ڈاکٹر بس مجھے یہ کہتا ہے کہ تم ڈپریشن کی وجہ سے تمہاری یہ مسائل رہی ہیں، لیکن ابھی تک وہ مسئلہ حل نہیں ہو پا رہا اور صرف مجھے ڈپریشن کی بنا پر ہی میرا علاج کر رہے ہیں، مجھے کیا کرنا ہے؟ دیکھیں بھائی، ڈپریشن کو تو میرا جو ہے معاملہ، کیوں ڈپریشن کہتے ہیں وسوسات کی بیماری کو، ایک دم کو وسوسہ آ گیا اور آدمی اس میں ڈوب جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، وسوسہ آتا ہے دو چیزوں سے، یا جن سے یا انسان سے۔ اگر اس کو یہ بیماری لگ گئی ہے، یہ مس ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں مس بھی ہوتا ہے، بعض اوقات اس کی اپنی کو غلطی ہوتی ہے، کیونکہ سارے جن جو ہیں زیادتی نہیں کرتے، بعض اوقات ہم انسان بھی ان سے بڑی زیادتی کر دیتے ہیں، تو پھر وہ پکڑ بھی لیتے ہیں۔ ہم ان کو کہیں نا کہ اگر منت کرتے ہیں تو وہ چھوڑ بھی دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ نے گھر بنایا ہوا ہے، ادھر جگہ ہے، بیٹے کی شادی کرنی ہے، ایک کمرہ آپ نے بند ہی رکھا ہوا ہے، سٹور بنایا ہوا ہے، اور کوئی بھی بند جگہ ہوگی تو وہاں شیاطین کا بسیرا ہو جاتا ہے، یہ میری بات یاد رکھیں۔ تو وہاں پر جب وہ کمرے کو بنا سنوار کے وہ دلہن دولہا ادھر رہتا ہے تو پہلے دن ہی وہ بیمار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہاں، اگر آپ کو یہ ضرورت ہے پہلے آواز دیں، صفائی وغیرہ کریں۔ اگر آپ نے کوئی نیا کمرہ بنانا ہے، آپ کے پاس ایکسٹرا جگہ ہے، درخت ہے، آپ وہاں کھڑے ہو کر آواز صرف دے دیں کہ بھئی ہمیں اپنی ضرورت کے لیے یہ جگہ چاہیے، تو یقین جانے میں نے دیکھا ہے کہ 99% جنات بات مان جاتے ہیں، وہ چلے جاتے ہیں۔ چھتوں پہ یا آپ کے گھروں میں کوئی ایکسٹرا جگہ ہو، کئی درخت ہوتا ہے، کئی ویل ہوتی ہے، جب ہم اس کو کاٹ دیتے ہیں بغیر آواز دیے تو پھر یہ چیزیں پکڑتی ہیں۔ یہ میں اپنے تجربے کی روشنی میں بتا رہا ہوں کہ پھر ان کو جب ہم پوچھتے ہیں، جب وہ سامنے آ جاتے ہیں تو ہم کو پوچھتے ہیں کہ بھی کیوں، تمہارا کیا ہے، قصور کیا ہے؟ اللہ نے تمہیں جن اس لیے بنایا کہ تم ظلم کرو انسانوں پر۔ وہ پھر کہتے ہیں کہ تم انسان اس لیے بنایا کہ ہمیں ظلم کرو ہمارے اوپر۔ پھر ہم ان کو سوری کر لیتے ہیں یا جو بھی طریقہ ہے، اگر نہیں مانتے تو پھر ہم ان کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں۔ تو اسی طرح دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں سے بڑا سخت منع فرمایا۔ آپ نے فرمایا درختوں کے نیچے پیشاب نہ کیا کرو، بلوں میں پیشاب نہ کیا کرو، راستوں میں پیشاب نہ کیا کرو۔ پھر آپ نے فرمایا کوئلہ، ہڈی اور گوبر سے استنجا نہ کیا کرو، یہ تمہارے بھائی جنوں کی خوراک ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا ہے۔ اب ایک صحابی ہیں بڑے، یعنی کہ ان کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، انہوں نے ایک جگہ پیشاب کیا اور فوری طور پہ پیشاب کے بعد وہ مر گئے۔ آواز آتی ہے کہ تینوں تیر ہمارے نشانے پہ لگے۔ ایک صحابی ہے جنگ بدر کے موقع پر، جنگ خندق کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ذرا گھر سے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ خالی ہاتھ نہ جانا، خندق کھود رہے ہیں، ابھی جنگ ہونی ہے۔ تو وہ گھر آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی جو ہے باہر گلی میں کھڑی ہے، غصے سے کہتا ہے تجھے کس چیز نے باہر نکالا ہوا ہے؟ یہ صحیح حدیث ہے۔ کہنے لگی اندر دیکھو تو صحیح کون ہے۔ جب اس نے دیکھا تو اس سے بستر پر سانپ بیٹھا ہوا تھا، صحابی نے اس کو سانپ میں مارا، وہ سانپ بھی مر گیا، صحابی بھی مر گیا۔ جب یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلی تو آپ نے فرمایا گھروں کے سانپوں کو آواز دیے بغیر نہ مارا کرو، پہلے آواز دے دیا کرو، تم ہم میں سے نہیں ہو تو یہاں سے چلے جاؤ ورنہ ہم تجھے مار دیں گے۔ نشانی اس سانپ کی بتائی، ٹھیک ہے، یہ بتا دیا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ میری بات نصیبی ہے کہ میں نے نبی تک تو مجھے جانے ہی نہیں دیا، میں تو فرقوں میں بٹ گیا۔ جو امام الانبیاء تھے، جو امام اعظم ہے، یہ تو ان سے ہمیں یہ چیزیں ملیں گی، تو اس تک تو مجھے جانے نہیں دیا جا رہا۔ ہمارے نزدیک یہ ہے، تم یہ کر لیا کرو۔ تمہارا نزدیک کیا ہے؟ تمہارا اللہ کے نزدیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، اللہ فرما رہے ہیں کہ جس نے رسول محمد کی اطاعت کی فقط اس نے میری اطاعت کی۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا رسول اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، جو کہتا ہے وہ وحی سے کہتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود میں پھر بھی مصیبت میں ہوں۔ یہ باتیں ہیں، بتا کر گئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کئی لوگ آتے ہیں نا سر صاحب کتنے جن ہوندے جی، میں نے 200 کتنے ہوندے جن، تو میں کہتا ہوں جا پھر کولا پکڑ تے یا ہڈی پکڑ تے کار ہوتے استنجا تے پھر تین پتہ لگے جی میں ان کے نہیں، ٹرائی کر کے دیکھ لو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے استنجا نہ کیا کرو کوئلہ، ہڈی اور گوبر سے، یہ تمہارے بھائی جنوں کی خوراک ہے۔ میں اس کو بھی مذاق میں لیتا ہوں، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے ان کو جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، ان میں اچھے بھی ہیں ان میں برے بھی ہیں۔ بعض گمراہ قسم کے مولوی کہہ دیتے ہیں جی سارے جن شیطان ہوتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، وہ قرآن کو رد کرتے ہیں، اللہ نے ان کی باتیں نقل کی ہیں۔ وہ وادی نخلا کا وہ جن کیا کہتا ہے، یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم، یہ جن کہتا اپنی قوم کو، اللہ نے اس کی بات نقل کی ہے قرآن میں۔ اللہ اکبر کبیرہ، بغیر دلیل کے کسی چیز کو رد نہ کرو، اللہ کا بھی یہ قانون نہیں ہے، اللہ بھی کوئی چیز رد کرتا ہے تو مچھر مکھی کی مثال دے کے رد کرتا ہے، لیکن میں ہوں اگر مجھے نہیں پتا چلا تو میں کہتا اور نہیں جو ہو ہی نہیں سکتا، پھر ایسا ہوتا ہے کہ پھر وہ کہتا ہے واقعی ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں ان ازمائشوں سے بچائے، اللہ کسی کو ان بیماری میں مبتلا کرے۔ واللہ لوگ آتے ہیں ہمارے پاس، اللہ کی قسم میں نے بڑی کتابیں پڑھی، بڑے میں نے یہ مرض پڑھے، لیکن ایسے ایسے لوگ آتے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ اللہ محفوظ رکھے، یہ دعائیں بچا سکتے، کوئی تعویذ کوئی آپ کو گنڈا، ہاں میں آپ کو اس سے بچنے کا اور طریقہ بھی ہے، دعائیں تو آپ نے پڑھی ہوئی ہیں، اب کس کس سے میں بچوں گا؟ نظر بھی لگ سکتی ہے، اور نظر جو ہے جادو سے بھی خطرناک ہے، جن سے بھی خطرناک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی چیز تقدیر پہ بھاری ہوتی تو وہ نظر تھی۔ میری آدھی امت قبروں میں چلی جاتی ہے نظر کی وجہ سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ہمارے پاس مریض آتے ہیں، ساری دنیا کے لوگ کہتے ہیں جی صرف فلاں نے بولا جادو ہوا ہے، فلاں نے بولا یہ ہوتا ہے۔ جب ہم اسیسمنٹ کرتے ہیں تو دیکھا نظر ہے، اس کو کہتے ہیں جاؤ بھائی جا کر اپنی اماں کے پانی سے نہا لو، جی جب وہ نہاتا ہے اللہ اس کے دانے چھانے سب ٹھیک کر دیتا ہے، کیونکہ ساری رسولیاں جو ٹیومر بنے ہوتے ہیں اللہ وہ ٹھیک کر دیتا ہے۔ آؤ نا نبی کی طرف تو آؤ نا، وہ رحمت العالمین ہیں، ذرا اس کے پیچھے تو چل کے دیکھو، پھر دیکھو تم پر رحمت آتی ہے یا نہیں آتی۔ ہم نے تو جو میرے دل میں بات ہے میں نے وہ کرنی ہے، میرے دل کو اچھا نہیں، کندھے اچکتا ہوں، میں پی ایچ ڈی کر کے آیا ہوں، سنجا کرنے کی تجھے جانچ نہیں ہے، پاک ہونے کی جانچ نہیں ہے، تو میں نے امریکہ میں 3 یونیورسٹیوں سے ڈگری حاصل کی ہے۔ وہ دنیا کا سب سے بیوقوف آدمی جس کو اپنی آخرت کا پتہ نہیں، جس کو اپنے نبی اور اپنے رب کا نہیں پتہ۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو سمجھ عطا فرمائے۔